پاکستان میں نشے کے مریضوں کی تعداد ملینز تک پہنچ چکی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، شاید 1% سے بھی کم. یہ جو ڈراسٹک چینج ہے، یعنی جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد اتنی کم کیوں ہے، اس کی مین وجوہات جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک، مریض کی مرضی ہی نہیں ہوتی، وہ علاج کروانا نہیں چاہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنا نشہ چھوڑ سکتا ہے. دوسری طرف فیملی بھی اس بارے میں کافی زیادہ مریض کے ہی ہاتھوں اس وہم کا شکار ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کی مرضی نہیں ہے تب تک علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ آج کے دور میں علاج میں ایسے طریقہ کار موجود ہیں کہ وہ مریض جن کی مرضی علاج میں شامل نہیں ہے ان کی مرضی کو شامل کیا جا سکتا ہے. پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی کی تکلیف، یعنی فیملی کی شیم بہت زیادہ ہوتی ہے. فیملی کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ ان کا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری کا شکار ہے. اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ علاج پر یقین نہیں ہوتا فیملیز کو. ان کو لگتا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے معیاری علاج گاہوں کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ گزشتہ 45 سالوں سے صداقت کلینک اور ولنگ بیز اس میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور یہاں پر ماہرین کی مدد سے سائنسی اصولوں کو علاج کا حصہ بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر اعجاز، جب کسی کی مرضی ہی شامل نہیں ہے علاج میں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے علاج میں آنا، کیسے اس کی مرضی کو بنایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. اس کے ہم 2 پہلو لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض علاج میں آنا چاہتا ہے جی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علاج میں لانے والے اس کے پیارے، اس کے لواحقین، اس کے پیرنٹس، اس کی فیملی، اس کے لوڈ ونز اس کو علاج میں لانا چاہتے ہیں جی. یا لانا ہی نہیں چاہتے. مصیبت یہ ہے کہ صرف ایک مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اس کو ڈرگز کا. جی. عمومی طور پہ ڈرگز کرنے والوں کے پیچھے ڈرگ کرنے کا پہلا ریزن جو چھپا رہتا ہے فیملی سے بھی اور ڈرگ ایڈکٹ سے بھی، اور کئی مرتبہ ایسے علاج دینے والوں سے بھی جو اس میں پوری طرح سے ویل ٹرینڈ نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو موڈ مزاج کے بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں. کبھی اس کا موڈ بہت اوپر چلا جاتا ہے، تیزیوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ سب کو کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور کبھی وہ اتنا باٹم آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کا موڈ اتنا نیچے چلا جاتا ہے. یہ جھولے کی طرح ہے، یہ رولر کوسٹر رائڈ کی طرح. اس میلیو میں، اس تناظر میں وہ کیسے حاصل کرے گا علاج؟ جی. اور بہت سارے شکوک و شبہات اس کو بھی گھیر لیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف فیملی کو بھی گھیر لیتے ہیں. تو فیملی یہ سوچتی ہے کہ یہ بات شاید جھوٹ ہی ہو جائے اور ہمیں علاج گاہ تک نہ جانا پڑے. اس کے وعدوں پہ چلتے ہوئے وہ علاج گاہ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ اس کو پروسیس کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں، دیر سے دیر کرتے رہتے ہیں اور علاج حاصل نہیں کرتے. میں چاہوں گی ندیم اقبال صاحب بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں یہاں پہ. مریض کا علاج کے لیے راضی نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے، اور جنرلی جب کوئی نشے کا مریض نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس بیماری کا جو ڈرائیور ہے وہ ڈینائل ہے، تو مریض ڈینائل میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو بیماری ہے اس کی تباہ کاریوں اور نقصانات کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، تو وہ علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا. اور فیملیز کے دماغ میں یہ ایک مت ہے کہ جب تک مریض علاج کے لیے راضی نہیں ہوگا تو ان کا علاج کروانا بیکار ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آیا کہ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو اگر مریض کا علاج مریض کی مرضی کے بغیر بھی شروع ہو جائے تو بعد میں علاج کے پروسیس میں ہی مریض علاج کے لیے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ علاج کے پروسیس میں مریض کی ڈینائل کو بریک کرنے کے لیے کچھ تھیراپیز اپلائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کا ڈینائل ٹوٹتا ہے، اور علاج کے پروسیس میں مریض ڈیٹاکسیفائی ہوتا ہے، اور وہ جو نشے نے ان کے دماغ پر کچھ گہرے بادل جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں یا اندھیرا ڈالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ پا نہیں رہا ہوتا تو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی صحت میں بہتری دیکھتا ہے اور وہ علاج کے لیے راضی ہو جاتا ہے.
کچھ مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کرائسس انٹرونشن کے ذریعے علاج گاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور لیٹر آن وہ بھی علاج کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور علاج کامیابی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. مگر کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کیسز میں فیملی کو بیماری کے بارے میں ٹرین کر کے اور فیملی کو انٹرونشن کے بارے میں ٹرین کر کے اور فیملی کو ٹریننگ حاصل کر کے جا کر اپنے مریض کے اوپر جو کہ گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ٹریننگ اپلائی کرتے ہیں تو مریض علاج کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور مریض خود سے راضی ہو کے علاج کا پروسیس شروع کر لیتا ہے. بٹ اگین مریض کا راضی ہونا علاج کا ایک سٹیپ ہے, علاج کا ایک پروسیس ہے, نہ کہ راضی پہلے ہوگا اور علاج بعد میں ہوگا, بلکہ علاج پہلے شروع ہوگا اور بعد میں مریض علاج کے لیے راضی بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے علاج مکمل ہوگا. بٹ لوگ کیونکہ اس غلط فہمی میں ہیں, اس مت میں ہے کہ جب تک مریض راضی نہیں ہوگا مریض ٹھیک نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے علاج میں دیر ہوتی ہے اور مریض کی صحت کا اور باقی تمام فیکٹرز کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں جو کہ ابھی سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اور پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ نظر آتا ہے اور اسکول میں جاتے ہیں, تو ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ گھر والوں کی مداخلت سے ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ پروفیشنل سے رابطہ کرے اور اس سے نشے کی بیماری کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کریں. اور اس کاؤنسلنگ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ پھر جا کے اپنے مریض کے ساتھ وہی باتیں کرتے ہیں. اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, یعنی ہم گھر والوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, گھر والے اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور اس کو پروسیس انٹرونشن کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ویلیوز پوری طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ ریئلائز کر سکتا ہے, اسے گلٹ ہوتا ہے, تو پھر ایسے مریض کے لیے فیملی انٹرونشن کارآمد ہوتی ہے. فیملی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ گھر کے لوگ ایک گروپ بنا کے تو معالج کے پاس جاتے اور وہ گروپ معالج سے سارا طریقہ کار سیکھتا ہے مداخلت کا, اور جس مریض میں ریئلائزیشن ہوتی ہے اور گلٹ ہوتا ہے, یعنی جس کے اندر ضمیر جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے, یعنی اس کا کانشیس جو ہے وہ بہت الائیو ہوتا ہے, تو ایسے مریضوں کے لیے پھر گھر والے ٹریننگ کے بعد ایک دن جا کے بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مریض علاج کو قبول کر لیتا ہے. لیکن مریضوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی, ان کے اندر ویلیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, ان کے ساتھ بہت پیمپرنگ ہوئی ہوتی ہے اور ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں سبھی طرف جو ہے پارٹی ہو رہی ہے, نشے ہو رہے ہیں, اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان اپنا پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو نشے کے معاملے میں ترغیب دیتے ہیں, اور ایسے مریضوں کو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے علاج مہیا کیا جاتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا گزر چکا ہوتا ہے, بہت سے حادثے ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول انتہائی ابتر اور خراب ہو چکا ہوتا ہے, فیملی ڈس فنکشنل ہو چکی ہوتی ہے, اور مریض کی اپنی اور خاندان کی جو بدنامی ہے بڑی واضح طور پر ہو چکی ہوتی ہے, اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر علاج میں نہیں جائیں گے تو بہت تباہی آئے گی, بہت بربادی آئے گی. تو ایسے میں بعض اوقات پھر ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کر کے یا ٹریفک ایکسیڈنٹ کر کے پولیس میں جا پھنستا ہے تو والدین اس کو اس شرط پر پولیس سے چھڑوائیں کہ وہ یہاں سے سیدھا علاج میں جائے گا. تو پاکستان میں نشے کی بیماری کا جو علاج ہے, اگر اس پہلو سے توجہ دی جائے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہو جائے گا, عام ہو جائے گا, کیونکہ نشے کے مریض کسی نہ کسی طریقے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے پھر ان کو پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا سامنا ہوتا ہے, اور پھر معاملہ جب پولیس کے ہاتھ میں آتا ہے, وکلاء اور ججوں کے ہاتھ میں آتا ہے, تو وہ پھر مریض کو قانون کی طاقت سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ علاج میں جائے. اور
جب وہ علاج میں چلا جاتا ہے تو پھر بات ماہرین نفسیات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا ذہن چینج کریں، کس طرح اس کو خود فریبی کے جال میں سے نکالیں. تو پھر اس کی زندگی کے دن پھرنا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی گرومنگ ہوتی ہے اور وہ پھر یہ جان لیتا ہے کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن جائے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرے. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں. نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے. دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے. صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک. ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271. مس حفصہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، علاج کے راستے میں بڑی رکاوٹ شیم بھی ہے جو کہ فیملیز کی ایک بہت بڑی پین ہے. ہم یہاں پر فیملیز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک شیم یا فیملی کا روگی ہو جانا یہ کیسے علاج تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ تھینک یو سو مچ مس شمائلہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ نشے کی بیماری میں فیملیز کا شیم زدہ ہونا بالکل ایسا ہے جیسے کسی زمین کا سیم زدہ ہونا. یعنی کوئی بھی زمین اگر سیم زدہ ہوگی تو اس پہ کوئی فصل نہیں لگ سکتی. تو فیملی اگر شیم زدہ ہو جائے گی نا تو یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے علاج کے راستے میں کہ سال ہر سال اسی چیز میں گزر جاتے ہیں کہ فیملی اس چیز میں سے نکل ہی نہیں پاتی، اور یا تو وہ کسی نقصان یا کسی حادثے کو دعوت دے دیتی ہیں یا وہ الٹیمیٹلی چوٹیں کھا کر کسی علاج گاہ میں پہنچتی ہیں، لیکن تب تک بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. ویسے تو ہر بیماری میں ہی بہت زیادہ شیم ہوتی ہے، خاص طور پر کرونک بیماریوں میں، لیکن انفارچونیٹلی نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ شیم ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ایٹ فرسٹ پلیس اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا. فیملیز بھی اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کے بس میں ہے. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ
اس بیماری میں بھی اس ڈرگ ایڈکٹ یا اس سفرر کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس پر ہک ہو جائے یا اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے. اور کچھ شیم جو ہے وہ اس ڈرگ ایڈکٹ نے بھی ان کے اندر انڈیوس کی ہوتی ہے، ان کو بلیم کر کے، کیونکہ جب بھی ایک ڈرگ ایڈکٹ یا کوئی بھی بندہ جو نشہ استعمال کرتا ہے وہ کوئی کرائسس کرتا ہے اور اس کی فیملی پھر اسے کانفرنٹ کرتی ہے اور یہ بات چار دیواری میں ہو رہی ہے، تو ایک چیز تو ان ریٹن یا ان سیڈ کانٹریکٹ آپ سمجھ لیں بیچ میں ہوتی ہے کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی. کیوں باہر نہیں نکلے گی؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے یا ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. الٹیمیٹلی فیملی کو، ماں باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوشچنز ہم پر آئیں گے کہ ہماری شاید تربیت نہیں کی یا ہمارے گھر کا ماحول نہیں اچھا، ہمارا بچہ ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا. ہم فیملیز کو یہ کانسیپٹ سمجھانے کی بہت کوششوں میں ہیں اور ہم کافی اچیو بھی کر چکے ہیں اس میں، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سارا کام اس پر ہونا ضروری ہے کہ وہ ہیلپ لینا شروع کریں، وہ بات کرنا شروع کریں اپنے مسئلوں پر، کیونکہ سائلنس سے، چھپانے سے، پردے ڈالنے سے کبھی بھی کسی کو مدد نہیں ملی. میں چاہوں گی ندیم اقبال صاحب بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں یہاں پہ. شیم بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے فیملیز کے لیے علاج کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس بیماری کے ساتھ سٹگما اٹیچڈ ہے اور بیماری کو بیماری کے بجائے برائی یا خرابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو شیم بیسڈ فیملیز یا شیم کا شکار فیملیز ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو برائی ہے یا یہ جو خرابی ہے یا فالٹ ہے وہ ان کا ہے، اور وہ کس منہ سے اپنی برائی یا خرابی کے بارے میں جا کر لوگوں کو بتائیں، تو پھر وہ بتانے کی بجائے چھپانے کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہی اندر بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماری کی تباہ کاریاں اور مریض کا نشہ دونوں بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور عموماً جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر علاج گاہ سے رجوع کیا جاتا ہے. مگر میں یہاں پر ان فیملیز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو مریض کا فالٹ ہے نہ ہی فیملیز کا فالٹ ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے، اور بیماریوں کو چھپانا ان کا حل نہیں ہوتا بلکہ بیماریوں کا علاج کروانا ان کا حل ہوتا ہے. اور جتنا جلدی نشے کی بیماری میں بھی، دیگر بیماریوں کی طرح نشے کی بیماری میں بھی جتنا جلدی آپ مریض کو علاج گاہ میں لے کر آتے ہیں یا مریض کا علاج شروع کرتے ہیں، اتنا جلدی ہی مریض صحتیاب ہو کر ایک بہترین اور کامیاب زندگی کا آغاز کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صداقت علی کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس کو بھی ہم دیکھیں. کچھ پرائمری کرونک النیسز میں پھر بھی بہت شیم ہے. ملیریا میں کوئی خاص شیم نہیں ہے کہ 2 دن میں چلا جائے گا، یا ایون کرونا میں بھی اتنی شیم نہیں پائی جاتی، خوف زیادہ پایا جاتا ہے. تو نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ ہرڈل ہوتی ہے. ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ اپنے مریضوں کو علاج میں لاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد، لمبے عرصے تک مشکلات میں سے گزرنے کے بعد آخرکار انہوں نے ہمت کی کہ ٹیلی فون کیا یا پھر خود تشریف لا کر اس بارے میں بات چیت کی. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو قدم من کے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ شیم فیل ہوتی ہے. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے جو خدشات ہوتے ہیں کہ ہم پر اچھی نظر نہیں ڈالی جائے گی، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں. ان کے لیے یہ درد دل کی بات ہوتی ہے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کے درد دل کو ایسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں، کہ کتنا گھر میں فساد ہوتا ہے جب کوئی نشے کا مریض اپنی منمانیاں کرتا ہے، اور صبح و شام گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، مریض توڑ پھوڑ کرتا ہے، وہ مسلسل گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں، مجھ سے بچ کے رہنا. اور وہ ایک ہاتھی کی طرح گھر میں جھوم رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ بچ بچا کے اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ شیم کا بہت گھر میں دورہ ہوتا ہے، تو مریض کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو باہر نہیں نکالیں گے. یہ ایک میوچول کانسپریسی سی لگتی ہے گھر میں، جہاں جو فزیکل ابیوز ہوتا ہے اس میں بھی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں اس بارے میں بہت ایک ان کا اتحاد ہوتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ نہ لگے. اسی طرح نشے کی بیماری میں مریض بھی یہی چاہتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے. لہذا جب مریض دفتر نہیں جاتا تو گھر والے اس کے لیے بہانے بناتے ہیں.
جب وہ کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا تو تب بھی وہ ایک جھوٹ گھڑ کے فوراً پیش کر دیتے ہیں. اس طرح جھوٹ بولنے سے پھر ان کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اندر ان کا کانشیس جو ہے وہ پرک کرتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ انہیں یہ دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی ہے. یہ جو شیم ہے یہ چھپے رہنے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ جہاں کسی فیملی ممبر کو اگر نشے کی بیماری ہے تو اہل خانہ آسانی سے آ سکے اور ان کے اوپر چپتی ہوئی کوئی نظریں نہ ہوں. یہ بہت زیادہ فیملیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انکوائریز ڈیل کرتے ہوئے کہ فیملی کا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. ان کے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں علاج گاہوں کے بارے میں، یعنی وہ کیسے تلاش کریں ایک معیاری ٹریٹمنٹ کو. نشے کی علاج گاہوں میں کچھ علاج گاہیں معیار کا اس طرح خیال نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ رہنما اداروں کے علاوہ جیسے صداقت کلینک ہے یا ویلنگ ویز ہے، نشے کی بیماری کے علاج کو ایسے کیا جاتا ہے جیسے تمام تر اپنی سی کامن سینس کی یا دوسری طرح کی کوششیں یا مریض کو خوش کرنے کی کوششیں یا مریض کے ساتھ سختی کرنے کے بعد جو ہمت اور طاقت بچ جاتی ہے اس سے علاج میں انویسٹ کیا جاتا ہے. نشے کے علاج میں میڈیکل کمیونٹی پرٹیکولرلی ہمارے ہاں اس طرح سے بہت توجہ اور یکسوئی سے یا شوق سے اپنی محنت نہیں کرتی جیسے باقی بیماریوں کے علاج میں. جیسے پاکستان میں سائیکالوجسٹ اور میڈیکل ڈاکٹرز یہ سوچ کے عام طور پر اپنی تعلیم میں آگے نہیں بڑھتے کہ ایک دن وہ ایڈکٹس اور الکوہولکس کا علاج کریں گے. اگر آپ اس کے بعد عملی طور پر علاج گاہ جس کا اچھا معیار ہو دیکھنا چاہیں تو آپ پاکستان کا رہنما ادارہ ویلنگ ویز اور صداقت کلینک دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر مریضوں سے شائستہ رویے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن اصل موضوع یعنی نشے کی بیماری کے علاج کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کا علاج کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہے. میں چاہوں گی ندیم اقبال صاحب بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں یہاں پہ. اس کی ایک وجہ معیاری علاج کی عدم دستیابی ہے. پاکستان میں زیادہ تر جو علاج گاہیں ہیں جو نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں وہ صرف مریض کو بند کرتے ہیں، اور وہ مریض کو بند کرنے کا کام بہت احسن انداز سے کرتے ہیں. مگر مریض کو کسی علاج گاہ میں بند کر دینے سے صرف اگر بند کیا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو مریض کے ٹھیک ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. بٹ اگر مریض کو کسی علاج گاہ میں بند کر کے اور علاج کے تمام پرنسپلز کو اپلائی کیا جائے اور جو بھی کسی معیاری علاج کے پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگلی علاج کیا جائے جیسے کہ صداقت کلینک میں کیا جاتا ہے، تو مریض کے ٹھیک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو کے ایک اچھی اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے. اسٹینڈرڈ آف دا ٹریٹمنٹ سینٹرز کے بارے میں چاہوں گی ڈاکٹر صداقت بھی اپنا انپٹ دیں. سو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں. علاج کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے لگتے کہ ری ہیب کا چناؤ کیسے کریں، کیونکہ ری ہیب کی سوچ آتے ہی تھوڑی انٹیمیڈیشن سی محسوس ہوتی ہے، اپنے لوڈ ون سے جدائی کا خیال. آج کی ری ہیب میں جو بین الاقوامی معیار ہے اس میں اہل خانہ اپنے مریض سے کسی بھی وقت چاہیں تو مل سکتے ہیں. جیسے دیگر بیماریوں کے علاج میں جب مریضوں کو ہسپتال جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اہل خانہ ان سے مل سکتا ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ بہت سے ری ہیب کچھ خاص وجوہات کی بنا پر کوئی کہتے ہیں جی مہینے بعد پہلی دفعہ مریض کو ملائیں گے یا 45 دن کے بعد پہلی دفعہ ملائیں گے، تو یہ کچھ دال میں کالے والی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مریض کا حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکے اور اہل خانہ جب چاہیں اپنے مریض سے تبادلہ خیالات کر سکے. اور یہ علاج کا ایک ضروری حصہ بھی ہے کہ جب پیشنٹ کا اپنے اہل خانہ سے انٹریکشن دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں بہت سارے بیماری کے پہلوؤں سے واقفیت ہوتی ہے اور علاج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے.
تو اگر پیشنٹ آج داخل ہوا ہے تو اگلے دن ہی اس کی میٹنگ اہل خانہ سے ہوتی ہے، اور اسے ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگ کہتے ہیں. یہ میٹنگ کو بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ دیر اگر اہل خانہ مریض کے پاس رکیں تو انہیں جذباتی دشواریاں ہوتی ہیں. کسی علاج کا یا ریہیب کی اہلیت جاننے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا ثبوت خود ہی فراہم کر دیں. جو سابقہ کامیابیاں انہوں نے علاج کے حوالے سے حاصل کر رکھی ہیں، ان کامیابیوں کو نئے کلائنٹس کے ساتھ واضح طور پر اگر ہم دکھا سکیں اپنی کارکردگی، تو اس سے فیملیز کے اندر بڑا بھروسہ پیدا ہوتا ہے. تو جو اچھی علاج گاہیں ہیں انہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے سابقہ کلائنٹس کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ان کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں یا ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں، تو یہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے کسی علاج گاہ کا. اگر کوئی پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام کاج کیسا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں علاج گاہ میں آزادانہ کسی بھی وقت گھومنے پھرنے کا موقع دیں، اور ہم انہیں موقع دیں کہ وہ جو موجودہ زیر علاج مریض ہیں ان کے حالات دیکھیں، کیونکہ ایک اچھی علاج گاہ اپنے مریض کو غنودگی میں نہیں رکھتی یا وہ روبوٹ بنا کے نہیں رکھتی. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں. نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے. دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے. صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک. ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271. آج کے دور میں علاج میں ایسی انٹرونشنز ہیں کہ کسی کو مرضی کے بغیر بھی علاج میں لایا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیملی کیا کرے، یا وہ کیا سٹیپس ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہیں جو کسی بھی مریض کی مرضی بنا سکتے ہیں علاج میں؟ میڈیکل سائنسز میں علاج میں جب بھی کوئی شخص انکیپیسیٹیٹ ہو جائے، یعنی اس کی مینٹل فیکلٹیز
یا اس کی فزیکل فیکلٹیز ایسی ہو جائیں کہ وہ اپنے لیے صحیح فیصلہ نہ لے سکے، تو اس کا علاج اس کے لواحقین، اس کے گارڈینز کراتے ہیں. جی اگر کینسر میں دیر کر دی جائے تو پھر بعد ازاں وہ کارگر علاج نہیں ہو سکتا، نتائج جو ہے وہ اچھے حاصل نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح سے اگر ہم نشے کی بیماری کو ڈیلے کر دیں گے، دیر کر دیں گے، تو کہیں وہ بہت دیر نہ ہو جائے، پھر یعنی ایک ٹانکا اگر وقت پہ لگایا جائے تو وہ 9 ٹانکوں سے بہتر ہے کہ وہ سارا پیرہن ہی ادھڑ جائے. اگر کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے نشے کے مریض کا، اس کی فیملی کو صحیح معلومات دے، ان سے کمیونیکیٹ کرے، ان کا کانفیڈنس، بھروسہ بحال کرے، ون کرے کہ وہ بات سمجھ سکے. سو ایک تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. نشے کی بیماری میں مداخلت برائے اصلاح ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایک پورا کام خراب ہو گیا ہے بایولوجیکلی، جسمانی طور پہ نشے کے مریض کا، سائیکولوجیکلی یعنی دماغ اس کا جو ہے معاف ہو گیا ہے، اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ گھر میں، نیبرہڈ میں اور سوسائٹی میں خراب ہو چکے ہیں، اور اخلاقی گراوٹ کا وہ شکار ہو گیا، اور فیملی جو ہے وہ بھی صحیح فیصلہ نہیں. تو ان 5 عناصر کو دیکھتے ہوئے فیملی کو صحیح ہیلپ دینے کے لیے اور مریض کو صحیح مدد دینے کے لیے نشے کے مریض کو انٹرونشن کرنی پڑتی. جی ندیم صاحب، آپ کا انپٹ یہ فیملی انٹرونشن کی طرف، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انٹرونشن یا مداخلت برائے اصلاح نام ہی اس چیز کا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے ہاؤ ٹو ہیلپ سم ون ہو ڈز ناٹ وانٹ ہیلپ، کہ ایسے شخص کی مدد کیسے کی جائے جو مدد چاہتا ہی نہیں، لیکن مدد اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ نہ صرف خطرات میں گھرا ہوا ہے بلکہ ہر دوسرے چوتھے دن یا دوسرے تیسرے ہفتے بڑے حادثے جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ، گھروں میں مار پیٹ، پھر نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز میں سائیکوسس جیسے گنز کی انفیچویشن یعنی فائر آرمز، اسلحے کی رغبت رکھنا، محبت کرنا، اسلحے کو کلیکٹ کرنا، اس کا استعمال بھی گاہے گاہے کرتے رہنا، جس سے دوسروں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ طبیعت کے بڑے سخت ہیں، حالانکہ ان کے اندر خطرے کو جانچ لینے کا حس ہی ختم ہو جاتی ہے. نشے کی بیماری کے علاج میں یہ یاد رہے کہ اس میں عملی اقدامات پہلے اٹھائے جاتے ہیں، جی اور علاج کس حد تک ضروری ہے یہ سوچ یا یہ سمجھ بوجھ ڈیولپ ہونا کلوز سیکنڈ ہے یا دوسرے نمبر پر ہونے والا ایک معاملہ ہے. یہ جو سب لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ مرضی آئے گی تو کچھ ہوگا، یا اندر سے جب تک آواز نہیں آتی تب تک علاج نہیں ہو سکتا، جب تک یہ نہیں چاہے گا یا جب تک ول پاور نہیں ہوگی. ایکچولی یہ کانسیپٹ بہت پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. آج کل کے زمانے میں جب ہمیں ہر چیز بڑی اپڈیٹڈ چاہیے ہوتی ہے، when ہمیں کوئی فون چاہیے ہوتا ہے تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپڈیٹڈ ہو، وہ بہت بہترین ہو. ہمیں اپنے کپڑے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہم وہ ٹرینڈ کے مطابق سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو سوچیں ہیں علاج کے بارے میں ہمارے ذہن میں تو وہ کافی پرانی ہیں. تو ہمیں اپنے علم کو بھی علاج کے بارے میں اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور جیسے انٹرونشن کی ندیم صاحب اور ڈاکٹر اعجاز دونوں نے بات کی تو وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے. تو ہمیں اس اپروچ کو دیکھنا چاہیے جو کہ آج کل بیسٹ پریکٹس کہلاتی ہے، کہ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ کتنے سال گزرے اور مریض کے اندر سے آواز آئے، ہمیں باہر سے کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ اس کے اندر کی آواز آئے. ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گھر والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے علاج کے لیے راضی ہو جائے گا. اسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بہت برا حال ہوگا، جب یہ ہٹ باٹم ہوگا، تو تب پھر یہ علاج کی طرف راغب ہوگا اور تبھی علاج کا فائدہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے جو حالات کی خرابی ہے وہ اس کے سامنے آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں لفاظی کے ساتھ اور جذباتی رنگ میں کہ وہ جو زیادہ محسوس نہیں کرتا اپنے حالات کی خرابی کو، تو وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں. اس کے لیے کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا استعمال کریں، جس میں کہ لفظوں کا چناؤ ایسا کریں کہ جو جذباتی امپیکٹ رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ
ہم کچھ تصور ایسا پیش کریں جیسے کہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہوتی ہے اور 30 پہ 4 آؤٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ 70 پہ 9 آؤٹ ہو جائیں گے اور پوری ٹیم جو ہے 80-85 تک ساری آؤٹ ہو جائے گی. تو جب ہم پیشنٹ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جو معاملات ابھی ہیں جب وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے معاملات تو کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ایسی جذباتی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو فیملی کے پاس ہوتی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جس طرح فیملی ممبر مریض کے ساتھ ایک شدید جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، اسی طرح مریض بھی فیملی کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی چالاکی سے گھر والوں کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک سائنسی حقیقت ہے کہ جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں اور جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، یاد رہے کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ بھی ایک جسمانی بیماری ہے اور اس کا آغاز جسم میں ہوتا ہے. جسم سے مراد دماغ بھی ہے، جسم سے مراد جگر بھی ہے، جو کہ نشے کی بیماری میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. سر دست چونکہ ہم نشے کے مریضوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ڈول ڈائگنوسس ہو سکتا ہے کہ ان کو ساتھ بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، تو ایسے لوگ اپنی فیملی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی فیملی کے بغیر اپنے سروائیول کا تصور بھی نہیں کرتے. تو فیملی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کی جذباتی طاقت کا استعمال کریں گے تو مریض جلد ہی علاج کے لیے رغبت ظاہر کرنا شروع کر دے گا. زیادہ تر لوگ اسے بیماری نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا ہماری آمدنی میں کوئی نقص ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے بیٹے کو جو ہے اس بیماری کا سامنا ہے. یہ ساری ضعیف الاعتقادی کی باتیں ہیں. رزق حلال اچھی چیز ہے اور اکثر جو کہا جاتا ہے کہ رزق حلال کھلاؤ گے تو اولاد کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا، یہ باتیں صرف رزق حلال کمانے کی تقویت کے لیے کی جاتی ہیں. اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. سائنس اگرچہ ان چیزوں کو نہیں مانتی اور سائنس ان کا بہت اچھا شائستہ حل پیش کرتی ہے، تو عام طور پر جب رشتہ داری اپنے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے نشہ کرتا ہے یا یہ اس طرح سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں مبتلا ہے تو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ ان کے بچے کو مل رہا ہے، تو یہ وہی بات ہے جیسے کہ مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ. تو یہ درست باتیں نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت غم زدہ کرنے والی باتیں ہیں کہ جن کے گھر میں ایک نشے کی بیماری پوری فیملی کو پریشان کیے ہوئے ہے اور ان کے عزیز و اقارب ان کی کوئی مدد کرنے کی بجائے اس طرح کے تانے دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. تو یہ چیز پھر لوگوں میں شیم کریٹ کرتی ہے. پھر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اچھا حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ اپنے گھر میں کس قدر مصیبت میں مبتلا ہے. پاکستان میں سب سے پہلے یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس نسیم نے ورڈکٹ میں اور فیصلے میں کہی تھی کہ نشے کے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے. انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ نشے کے مریضوں کو اپنے ستاروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے والدین نے درد دل سے ان کے علاج کے بارے میں سوچا اور پھر انہیں شفا کی طرف گامزن کیا. تو پاکستان میں یہ قانون کے عین مطابق ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پروبیشن آفیسر کے ذریعے، ججز کے ذریعے، پروسیکیوٹرز کے ذریعے مریضوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین آپشن یہ ہے
کہ وہ دل سے علاج میں شریک ہو جائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے۔ وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا۔ آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر بہت ندامت ہوتی ہے۔ نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں، آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے۔ صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے۔ یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک۔ ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271۔ شیم جو ہے یہ علاج کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ فیملی اس پین کی وجہ سے علاج شروع نہیں کرواتی، وہ ولنریبلٹی اپنی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ہیلنگ کے لیے ٹریٹمنٹ میں یا علاج میں کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا اسٹرکچر بھی ہے جو فیملی کی شیم پر کام کرے؟ شیم ہر انسان کی گھٹی میں موجود ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی سانحہ ہو جائے تو ہم انسان سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی میرے گناہوں کی سزا ہے، یا یہ کوئی میں کوئی اچھا بندہ نہیں ہوں، یا وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں، اور پھر گلٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر شیم میں چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ فلاں چیز کی سزا دی جا رہی ہے مجھے۔ تو بچپن سے ہی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے گھر میں جس کے اندر شیم موجود ہوتی ہے، جیسے ماں باپ جب وہ کوئی غلطیاں کرتا ہے تو اس کو سکھانے کی بجائے ٹانٹ کرنا یا سارکیسٹک ہو جانا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو اس کے اندر ایک چیز پیدا کر دی جاتی ہے کہ یو آر اے فیلئر یا یو کین ناٹ ڈو اٹ، اور وہ بھی اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آئی ایم اے فیلئر، اور وہ ایک پیراڈائم سا بنا لیتا ہے اس طرح کا اپنے ذہن میں، اور پھر وہ جو ایکشن کرتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر کانفیڈنس بالکل لوز کر چکا ہوتا ہے۔ اب شیم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری زندگی سے ہم بالکل نکال بھی نہیں سکتے، بالکل، اور سینس آف شیم کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم
سینس آف شیم کو لوز کر دیں گے یا نکال دیں گے اپنی زندگی میں سے تو ہم امپروو نہیں کر سکیں گے. کیونکہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا تو پھر ہم اسے امپروو کرتے ہیں. جب ہم یہ باتیں فیملی سے کرتے ہیں, کیونکہ مس شمائلہ یہ ایک ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے, ہمیں بہت دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے اور ہمیں بار بار انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہماری انٹینشن آپ کے جذبات کو مجروح کرنا بالکل نہیں ہے. آپ جو پریکٹس کرتے ہیں وہ فی الحال جاری رکھیں جب تک آپ کا سائنس پر بیلیف نہیں آ جاتا ہے, جب تک آپ سائنٹیفک اپروچ سے رزلٹس نہیں لے لیتے. ان کو بے شک جاری رکھیں لیکن رزلٹس ان طریقوں سے آئیں گے. بیماریاں مذہب نہیں دیکھتی, بیماریاں جینڈر نہیں دیکھتی, بیماریاں موسم نہیں دیکھتی, حالات نہیں دیکھتی. بیماریاں تو جب سازگار ماحول ہو جاتا ہے بیماری کا تو وہ آ جاتی ہیں, اور ان کو جو طریقہ کار ڈیزائن ہو چکے ہیں, جو طریقہ کار ڈیفائن ہو چکے ہیں, انہی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو جب کوئی انسان بے بس ہو جاتا ہے نا تو وہ بلیم گیم کی طرف جاتا ہے, اور بلیم گیمز کے نتیجے میں ہمیشہ گلٹ یا شیم آپ کے حصے میں آ جاتی ہے. آپ نے بہت یہاں پر دیکھا ہوگا کہ جب فیملیز بچوں کو علاج میں لے کر آتی ہیں تو وہ ایک بڑا عرصہ اپنے گھر میں یا رشتہ داروں میں یہ بتاتی ہیں کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے, یا وہ فلاں جگہ گیا ہوا ہے, یا وہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا ہے. وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ بتا دیا تو شاید کمپنی کی بدنامی ہو جائے گی. کیونکہ بچے ماں باپ کی پروڈکٹ ہوتے ہیں نا, ماں باپ کمپنی ہوتے ہیں, تو کوئی بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ کے لوپ ہولز یا اس کی وہ چیزیں نہیں بتائے گی کہ یہ ہمارے میں یہ کوتاہی ہے. ولنگ ویسٹ کے جو پیجز ہیں سوشل میڈیا پر, اس پر شیم کے متعلق بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کو اگر آپ صرف دیکھنا شروع کر دیں, ابھی آپ نے اپنے بچے کو کہیں ایڈمٹ بھی نہیں کرایا تو بھی آپ اپنے بیہیویئرس میں ایک ڈفرینس دیکھیں گے, ایک ریمارکیبل ڈفرینس دیکھیں گے, اور آپ کے جو ڈرائیو ہے اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ ہی بدلنا شروع ہو جائیں گے. شیم ہیلنگ کے لیے کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ شیم کی ہیلنگ کے لیے کاؤنسلنگ بطور خاص گروپ کاؤنسلنگ, گروپ فارمیٹ میں ہونے والی کاؤنسلنگ بہت کارگر ہوتی ہے. گو کہ شیم ہمیں اور دوسرے لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے ہی خول میں جائیں, سمٹ جائیں, پیچھے ہٹیں, دور ہوں, اصرار کریں کہ ہمیں 1-to-1 کاؤنسلنگ دی جائے گی اور اس بارے میں زیادہ بات نہیں کی جائے گی. لیکن یہ شیم ہیلنگ نہیں. شیم ہیلنگ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان ایک خاص سٹرکچر اور ایک خاص ہینڈلنگ میں انٹریکٹ کریں جس سے ہمیں یہ جاننے کا موقع بھی ملے کہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو بہت عام ہے. پاکستان میں کوئی ایسا خاندان نہیں جس میں کم از کم ایک نشے کا مریض نہ ہو. بالکل. اور یہ یاد رہے کہ نشے کی بیماری پہ بات نہ کرنے سے نشے کی بیماری خود بخود ٹھیک نہیں ہو جاتی. گو کہ اس طرح کی فینٹسیز بھی لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں تو خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا, اور ہمیں یہ جاننے کا بھی موقع ملتا ہے کہ نشے کی بیماری کی بربادی میں شیم ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ شیم چھپتی نہیں ہے, یہ شیم چھپتی ہے, یہ شیم عیاں ہو جاتی ہے. ہمارے طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم شیم میں ہیں, ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا, سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور شیم جو ہے ہیلنگ اس کے طریقوں میں ہمارے یہاں پہ جو مروجہ طریقہ رائج ہے ولنگ ویز اور صداقت کلینک میں, اس میں فیملی جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرتی ہے کہ تم نے یہ اپنی بیماری کے دنوں میں غلطیاں کی, حالانکہ تم ہمارے بہت ہی پیارے, ہمیں تم سے بہت پیار ہے, مگر یہ ایونٹ یہ واقعات ہوئے, حق سچ بتایا جاتا ہے, نشے کے اثر میں تم سے یہ غلطیاں ہوئیں. ان کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے انٹرونشن سے, فیملی کو بھی اور پیشنٹ کو بھی. جو فیملی یہاں پر انٹرونشن لیٹرز کے ذریعے ان کو بتاتی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, بیماری میں اور ان کی اوریجنل سیلف میں فرق ہے. میں فیملی کی شیم کے بارے میں ڈاکٹر صداقت علی کی انپٹ بھی چاہوں گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. شیم کی جو رکاوٹ ہے علاج کی راہ میں وہ دور ہو سکتی ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیم جو ہے ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے, وہ ہمیں زندگی کے اس اہم حصے کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی جہاں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسی چیزوں پہ ہم بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, صرف ڈسٹریکشن ہوتی ہے. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ
ہم نے بچپن میں اس کو پیار نہیں دیا تھا، تو اگر ہم اب بہت زیادہ پیار دیں گے تو یہ نشے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تھا تو ہم کوئی خیرات وغیرہ کر کے اس گناہ کا ازالہ کر دیں، یا کوئی تعویذ یا اس طرح کی چیزیں، یا یوں سمجھنا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. ان سب چیزوں میں جب بندہ پڑا رہتا ہے تو مایوسی اس کا لازمی نتیجہ ہے جو سامنے آتا ہے. اور جن گھروں میں نشے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مایوسی تو دنیا کی آخری چیز ہے جس کی ان کو ضرورت ہے. انہیں تو روزانہ ایک امید افزا دن کا انتظار ہوتا ہے، انہیں تو ہر روز نئے سرے سے بھرپور امید کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ایک یقین ہے کامیابی کا جو کہ وقت سے پہلے آتا ہے، یہ شیم ہیل ہونے سے آ سکتا ہے. کیونکہ جب شیم ہیل ہونے لگتی ہے تو ہماری جو سوچوں کا کرائسس ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور دماغ میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور دماغ میں وہ شور ختم ہو جاتا ہے، خدشات کا شور، تباہیوں بربادیوں کا شور. بعض اوقات تو وہ اپنے بچوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، مر جائیں گے تو تمہارا کچھ نہیں بچنا. یعنی یہ ساری جو ڈسٹارشن ہے تھنکنگ کی، اور یہ بات سوچتے رہنا کہ بس تباہی ہی مقدر ہے، اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیں نہ صرف امید چاہیے، امید کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ یقین کی منزل ہے، جو معاملات کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، گھر سے نکلے تو پتہ چلتا ہے، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. اور جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کر کے ضرور دیکھنا چاہیے. اگرچہ پاکستان میں اچھے ریہیبس کی کمی ہے، لیکن پھر بھی آپ آغاز کریں گے تو اچھے ریہیب تک بھی ضرور پہنچیں گے. اور ولنگ ویز اور صداقت کلینک کی حد تک تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ علاج تو بہت بعد کی بات ہے، شروع میں تو آپ کو فیملیرائز ہونے کی ضرورت ہے. ویری امپورٹنٹ. یعنی شیم جو ہے اس میں آپ کا جو ناطہ لوگوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. ویل میننگ لوگ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے. اگر آپ لفظ فیملیرائز کو دیکھیں تو اس کے اندر فیملی کا لفظ آتا ہے جی، کہ جب تک آپ ریہیب کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کریں گے آپ انہیں اپنی فیملی کا حصہ نہیں بنا سکتے. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیر پا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے.
मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। नशा छोड़ना मुश्किल है मगर ये ऐन मुमकिन है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ए पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सदाकत क्लिनिक। अभी कॉल कीजिए मरी 0300 741 3639, कराची 0314 686 5271। इलाज गाहों का जो मेयार है, जो फैमिलीज़ का एतबार नहीं रहता, उनका यकीन नहीं है इलाज गाहों के मेयार के ऊपर, इस बारे में आप क्या हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगे? इलाज या इलाजगाह के मयार का जो हमारी नज़र में पहला दर्जा है वो मरीज़ और मर्ज़ को मान लेना है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि बाकी बीमारियों के मरीज़ों का तो बड़ा प्रोटोकॉल भी होता है, जैसे दिल के मरीज़ों का बड़ा प्रोटोकॉल है। यानी जब उनका एक नॉन इन्वेसिव इंटरवेंशनल प्रोसीजर किया जाता है, स्टेंटिंग जी, तो इसको बड़ा ऊंचे दर्जे का काम समझा जाता है, या समझा जाता है कि इससे कोई इज्जत और वकार, और उनके डॉक्टर्स का भी बड़ा एहतराम होता है। नशे के जो पेशेंट्स हैं उनको अमूमी तौर पर ये वाला इज्जत और एहतराम हासिल नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी इलाजगाह के मयार को जांचने के लिए ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो जो नशे के मर्ज़ के इलाज का कहते हैं तो क्या वो नशे के मर्ज़ को और नशे के मरीज़ को ख़ुद इस नज़र से देखते हैं या नहीं। नंबर 2, नशे की बीमारी के इलाज का छुप कर होना, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। जी, ना ही नशे के मरीज़ को फैमिली से दूर कर देना, इसकी कोई वजह समझ में आती है। इसीलिए जिस प्लेटफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो पाकिस्तान में रहनुमा इदारे भी हैं, सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज, वहाँ पर आपको रोज़मर्रा कामकाज में नशे के रिकवर होते हुए मरीज़, जिन्हें रिकवरिंग पेशेंट्स कहा जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स और उन्हीं के डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हजरात, ये तमाम गाहे गाहे आपको इकट्ठे किसी फोरम पर एक दूसरे से ट्रेनिंग और इंटरेक्शन में नज़र आएंगे। तो ये तरीक़ाकार नशे के मर्ज़ में सही नहीं है कि हम पेशेंट को, यानी इस तरह के जुमले भी बोले जाते हैं कि मरीज़ को जमा करवा दिया। मरीज़ की जमा तफरीक की कोई ज़रूरत नहीं, उसके इलाज की ज़रूरत है, और इलाज का कम से कम मयार वही है जो बाकी बीमारियों के मरीज़ों का है। अगर उनका इज़्ज़त और एहतराम है तो नशे का मरीज़ या हमारे मरीज़ का इज़्ज़त और एहतराम भी है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम इलाजगाहों में मेरे अंदाजे के मुताबिक 1-1.5 हज़ार से भी ज़्यादा मरीज़ नहीं होंगे, और ये मैंने बहुत बड़ी तादाद आपसे कह दी है। यानी नशे के मर्ज़ में मरीज़ को मरीज़ समझना, उसके इलाज को इलाज समझना, और उसे उसी तरह हर मुमकिन इलाज मुहैया करना जैसे बाकी बीमारियों के मरीज़ों को मुयस्सर है, ये पहला दर्जा है और ये कम से कम दर्जा है। जी, नशे की बीमारी भी जो है, हम समझते हैं कि कहीं इलाज मुयस्सर ही नहीं है, बांध के मार के उसको पता नहीं जोदोकोब करके अंदर चेन से बांध दिया जाएगा, जंजीरों से बांध दिया जाएगा। बहुत सारी तोहम परस्ती है, बहुत सारी गलत सोचें हैं, कुछ जादू टूना है, कुछ नहीं। अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हमें विलिंग वेज, जैसे आपने फरमाया, बेशुमार लिटरेचर और बेशुमार वीडियोस अक्रॉस द बोर्ड डॉक्टर सदाकत अपने 45 साल तजुर्बे की बुनियाद पे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। ये इलाज जो है जिन ज़माने में शुरू उन्होंने किया, 70 के दहाई के आखिरी दिन थे जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा हेरोइन की एपिडेमिक आ चुकी थी, तब से डॉक्टर साहब ने ये आगाज़ किया और फिर उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, और अमेरिका से
اور پوری دنیا سے جو بہترین لٹریچر تھا وہ حاصل کیا اور عوام الناس میں اس کو پھیلایا 1 to 1. اور اب جب سے انٹرنیٹ مہیا ہوا ہے یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. مس آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس سے؟ نشے کی بیماری میں جو لوگ علاج تک نہیں پہنچ پاتے نا مس، ان کے اندر کچھ خوف ہوتے ہیں اور ان خوف کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جاننے والوں میں کسی نے علاج کروایا اور وہ سکسیزفل نہ رہا ہو، تو ان کے اندر یہ خوف آ جاتا ہے کہ کیا فائدہ علاج کروانے کا، مطلب رزلٹ تو وہی ہے، یا اس نے باہر آتے ہی نشے کا دوبارہ استعمال شروع کر دیا. تو یہ چیز ان کو علاج کو، اپنے بچے کے لیے علاج کو پرسو کرنے کے لیے روک دیتی ہے. آپ کبھی بھی اپنے پیاروں کو تکلیف میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو علاج تو ہمیشہ کروانا ہی چاہیے، اور پڑتا بھی ہے کروانا. تو پھر آپ کو پورا ہوم ورک کر کے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نشے کے علاج میں بھی کسی زمانے میں جیل کا سا سما ہوتا تھا یا مینٹل اسائلم جیسی کوئی فضا ہوتی تھی، تو اب سب کچھ بدل گیا. پہلے ربر روم ہوتے تھے جس میں کسی مریض کو علیحدہ بند کر دینا یا اسٹریٹ جیکٹ بنا دینا. اب یہ زمانہ جہالت کی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے اسپتالوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں اور ماحول جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی جیل کا سا سما ہو، تو بالکل جس طرح کی عمارتیں دوسرے اسپتالوں کی ہوتی ہیں، ایک اچھے ریہیب کی عمارت بھی ویسی ہی ہوتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو اہل خانہ ہے وہ علاج سے پہلے بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کی راہ میں یا ان کے مشاہدے میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو پھر وہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اگرچہ معیاری علاج گاہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان میں اور دنیا میں بھی، یعنی آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو 80% علاج گاہوں کا کوئی بہت اچھا معیار نہیں. 16% وہاں کی علاج گاہیں کم و بیش اچھا معیار پیش کرتی ہیں، اور 4% ہیں جو ان معیارات پر پورا اترتی ہیں جو نائڈا کے معیارات ہیں. امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز جو سرکاری باڈی ہے، یا شمسا. پاکستان میں الحمدللہ صداقت کلینک اور ولنگ بیز دونوں اس بین الاقوامی معیار پہ پورا اترتے ہیں جو کہ مقرر ہے بین الاقوامی طور پر. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی علاج کا نشے کے علاج کو جاری رکھنا چاہتی ہے انہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹس اپنے علاج میں انہیں شامل کرنا چاہیے. علاج گاہوں کا لائسنس یافتہ ہونا ضروری ہے. جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، جیسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، یا ہمارے دوسرے صوبوں میں جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں، تو جہاں جہاں ہماری علاج گاہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مری سب جگہ وہ لائسنس یافتہ ہے. اور علاج گاہوں میں کوئی ون مین شو والی بات نہیں ہوتی کہ ایک ہی بندہ سارے کام کرتا نظر آئے. یہاں آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ڈیٹاکس کر سکیں، یا مریض کے جو جسمانی بیماریوں کے مسائل ہیں جو کہ نشے کی بیماری کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اچھا علاج ہو سکے. اور سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کاؤنسلرز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر نرسنگ سٹاف اور دیگر عملہ جو سپورٹ سٹاف ہے جنہیں ہم یہاں اسسٹنٹ مینیجرز کہتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ کسی اچھی علاج گاہ میں جو مریضوں کی تعداد ہے اس سے کوئی 3 گنا زیادہ عملے کی تعداد ہوتی ہے. تو یہ کچھ پہلو ہیں جو کہ اہل خانہ بڑے اچھے طریقے سے علاج میں شامل ہونے سے پہلے بھرپور طریقے سے ان کا جائزہ لے سکتے ہیں تاکہ انہیں بعد میں کوفت نہ ہو، انہیں بے چینی نہ ہو یا کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. پہلے کئی دفعہ جب مریض کہتے تھے کہ میں 2 دن آ کے رہنا چاہتا ہوں تو میں کہتا تھا تمہاری نانی کا گھر تھوڑا ہے کہ بلا وجہ تم آ کے رہنا چاہتے ہو. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کے دل میں کوئی بات ہے، اور پتہ چلا کہ جب انہیں خدشہ ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے 1 آدھ دن واپس اپنے سیٹ اپ میں، جسے وہ اپنا سیٹ اپ کہتے ہیں، اس میں آ کے وہ رہنا چاہتے ہیں. کئی مریض تو جب ڈگمگا رہے ہوتے ہیں یا انہیں کریونگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ولنگ بیس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو ان کی کریونگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک اتنی ایک پاورفل فیلنگ ہے جو پیشنٹ اپنی علاج گاہ کے ساتھ
محسوس کرنے لگتے ہیں. ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لطف و سرور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس میں کوئی ہارے گا نہیں بلکہ سب جیتیں گے. تو جو ون ون کا تصور ہے وہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے دیندار ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں جو اعلیٰ درجے کی علاج گاہیں ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، تو وہ پبلشنگ ہاؤس بھی ہوتے ہیں. جہاں سے میری ٹریننگ ہے ہیزلڈن منیسوٹا میں، تو وہ باقاعدہ ایک پبلشنگ ہاؤس ہے جن کی سینکڑوں تصنیفات ہیں. بہت سی کتابیں ہیں جو انہوں نے پبلش کی ہوئی ہیں، بہت سی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں. تو اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ولنگ ویز اور صداقت کی بھی بہت سا لٹریچر پبلش کرتا ہے اردو زبان میں خاص طور پر، تاکہ لوگ اچھی طرح سے جو کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھ سکیں. پھر جو زمانہ بدل گیا ہے تو اب ویڈیوز کے ذریعے بہت سا کام ہوتا ہے. تو کوئی 7,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جو کہ ولنگ ویز میں بنائی گئی پچھلے 45 سال میں، اور جن سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ صرف ہماری ویڈیوز دیکھ کے ہی نشے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں. اور پھر ہمیں میسج کر کے یا ای میل کر کے یا کسی طرح رابطہ کر کے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہمارے دن بن جاتے ہیں جب کوئی ہمیں اس طرح کے میسج آتے ہیں، تو ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے جب لوگ اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے ہمیں بہت ہی اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. ہر شخص کا جو دل ہے وہ زخموں سے بھرا ہوتا ہے اور وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت شیم فیل ہوتی ہے، اور ان کے اندر سے کچھ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں جو بے آواز ہوتی ہیں. ان کے کچھ زخم ہوتے ہیں جو باہر سے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ان زخموں کے منہ اندر کی طرف ہوتے ہیں. تو ہم ایک ایسی اسپیشلٹی میں کام کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے دکھ کو اندر ہی اندر پی جاتے ہیں اور وہ ان کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. اور جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ہم ہر دم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لیے خوشیوں کا اہتمام کر، کیونکہ یہ بہت دکھ جھیل چکے ہیں اور یہ بہت ڈیزرو کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک حسین مزہ پھر نئے سرے سے چکھنے لگے. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیر پا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں.
नशा छोड़ना मुश्किल है, मगर ये ऐन मुमकिन है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ए पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सदाकत क्लिनिक। अभी कॉल कीजिए मरी 0300 741 3639, कराची 0314 686 5271,